سینے پر رکھ کر کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. ہندوستان میں اب اللہ کی نہیں چلے گی، انگریز کی چلے گی. پھر ایک سپوت اٹھتا ہے عبدالعزیز محدث دہلوی، اور پھر نعرہ مستانہ لگا دیتا ہے کہ مسلمانوں سر سے کفن باندھ کے تیار ہو جاؤ، اب ہمارا یہ ملک غلام ہو چکا ہے. جب تک ہم انگریز کو ملک سے نہیں نکالیں گے ہمارے سر سے جہاد کی فرضیت ختم نہیں ہوگی. یہ سپوت ہمارے اندر سے تو پیدا ہوئے تھے کہ آج اگر ہم اکابرین کی رہبری میں کام شروع کریں تو کیا پھر سے ہم اپنی کھوئی ہوئی منزل نہیں پا سکتے؟ بولو ذرا زور سے بولو. پا سکتے ہیں، کریں گے کوششیں. ایک نعرہ مستانہ لگایا تھا اس زندہ دل قوم کے سپوت نے، کیا کہ اب انگریز کے جانے تک ہم کو مسلسل جدوجہد قد و کاوش کرنا ہے اور لڑتے رہنا ہے. تو اس جہاد کے فتوے کی وجہ سے اس محدث کو کیا کیا تکلیفیں نہیں دی گئی، لیکن تکلیفوں سے مسلمان ڈرتے نہیں ہیں. جتنا دبایا جاتا ہے وہ اتنا ہی ابھرتا ہے. زندہ رہنا ہے تو خود کو مٹانا سیکھو، گھٹ کے مرتے ہیں سدا جان بچانے والے. یہ ستانے سے کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ٹارگیٹ پر کسی کے گالی دینے سے، اقلیت کا لیبل چپکانے سے کیا ہوتا ہے؟ جب زندہ دل قوم کے سپوت کام کے لیے تیار ہوتے ہیں اللہ وہ ماجرا آنکھوں سے دکھاتا ہے کہ انسان یقین نہیں کرتا ہے. کیا وہ ستایا؟ اس محدث کو ستایا، بہت تکلیفیں دی. یہ چھپکلیوں کو مار کر کے پاؤڈر بنایا جاتا اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے جسم پہ اس پاؤڈر کو مل دیا جاتا. اس کے زہر اور گرمی کی وجہ سے سارا جسم حضرت کا ابل گیا تھا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی. لیکن زندہ دل قوم کا سپوت تھا. اس نے کہا میں نے جو کہا وہ حرف آخر ہے، مر تو جاؤں گا لیکن دیش کا سودا نہیں کروں گا. جان جائے گی، سرحدوں سے کھلواڑ نہیں کریں گے، ہم مسلمان ہیں. اولئک آبائی فجینی بمثلہ اذا جمعتنا یا جریر المجامع. تو بزرگوں، آج ہم کو اپنے حوصلوں کو زندہ کرنا ہے. آج ہم کو اپنے اراد و عزائم کو مستحکم کرنا ہے کہ انشاءاللہ جو پلیٹ فارم ملے ہم اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے. جتنا ہو سکتا ہے ہم کریں گے. مظلوموں کو انصر اخاک ظالما او مظلوما، میرے آقا فرما رہے ہیں ظالم ہو کہ مظلوم اس کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے. کرتے رہیں گے، کرنا چاہیے. ورنہ آج نوجوان جس رخ پر جا رہے ہیں الامان الحفیظ، اللہ ہی حفاظت فرمائیں. لگتا بھی نہیں ہے کہ ان گندگیوں سے وہ واپس بھی آ پائیں گے اور خاتمہ بالخیر ہوگا. اللہ سارے امت کی حفاظت فرمائے. نوجوانوں طے کر لو انشاءاللہ سارے نشے کو چھوڑیں گے انشاءاللہ. شراب کا نشہ بھی چھوڑیں گے، دولت کے نشے سے بھی باہر آئیں گے انشاءاللہ، جوانی کے نشے سے بھی باہر آئیں گے انشاءاللہ، اور نیٹ کے نشے کو بھی طلاق دیں گے انشاءاللہ. اتنا طلاق دو کہ ہمارے نیٹ کے طلاق کے چرچے اور اس کے ڈیبیٹ انٹرنیشنل پیمانے پہ ہونے لگے انشاءاللہ. چلو کیمپین چلاؤ، کرو تحریک چلاؤ، کوشش تو کرو. عورتوں کو طلاق دے دیا 2 5 10 لوگوں نے تو چرچے ہو رہے ہیں. نیٹ کو طلاق دو، مت استعمال کرو، مجبوری کے درجے میں استعمال کرو اور بہت توبہ و استغفار کے ساتھ استعمال کرو. دیکھو ہمارے چرچے ہوتے ہی نہیں. ہوشیار ہو گئے کہ وہ مسلمان ہوشیار ہو رہا ہے، لالچ میں یہ مسلمان نہیں آ رہا ہے. کوشش تو کرو اللہ کے بندو. ایک جگہ یہ غریب مکتب کا امتحان لینے کے لیے گیا نوجوانوں. ایک بچی آئی، امتحان دی، چلی گئی، ایک پرچی میرے پاس دی، کہا کہ ممی نے دیا ہے اور کہا ہے کہ دعا کرنا. میں نے کھول کے پڑھا اس میں کیا لکھا ہوا تھا. نوجوانوں سنو، میں بات کو ختم کر رہا ہوں، دیا گیا وقت ختم کو ہے. اس میں لکھا تھا مولانا میں اس محلے کے فلاں گھر میں بہو بنا کر لائی گئی ہوں، میری شادی ہوئی اتنے سال ہو رہے ہیں. ادھر 6 مہینے سے میں رات میں اپنے شوہر کے کمرے میں شوہر کے بستر پر رہتی ہوں. 6 مہینے ہو گئے شوہر کے کمرے میں رہتے ہوئے بھی ایک نظر محبت کے لیے میں ترس رہی ہوں. نیچے لکھا تھا
کہ میرا شوہر روزانہ رات میں میرے کمرے میں بیٹھ کر کمپیوٹر پر پتہ نہیں کون کون ننگ ڈھنگ لڑکیوں سے چیٹنگ کرتا ہے، شام سے صبح ہو جاتی ہے اور صبح سے شام ہو جاتی ہے، میں اپنے جائز حق کے لیے ترس رہی ہوں اور تڑپ رہی ہوں۔ یہ ہے کارگزاری نوجوانوں تمہاری، اور وہ ایک گھر کی نہیں، ایک گھر کے ہزاروں گھر کی کارگزاری ہے۔ جب وہ مظلوم اللہ کے بندی کے دل سے آہ نکلے گی، میں شوہر کے ہوتے ہوئے، شوہر کے بستر پر ہوتے ہوئے اپنے ازدواجی حقوق کے لیے ترس رہی ہوں اور تڑپ رہی ہوں، اے اللہ، اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ آ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ، اللہ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، ایک مظلوم کی آہ آ رہی ہے، بادلوں ہٹ جاؤ، میں اللہ اس کے استقبال کے لیے آ رہا ہوں۔ پھر وہاں بگڑتی ہے، ذلت کے فیصلے وہاں ہوتے ہیں، پھر کوئی یار و مددگار نہیں ملتا، لاشیں جا رہی ہیں، ہماری خدا کی قسم لاش کو اٹھانے والا کوئی نہیں ملتا، اور نوجوان کو ہوش تک نہیں ہے، نیٹ پر دیکھ رہا ہے، فیس بک پر دیکھ رہا ہے، معصوم بچے کے جنازے جا رہے ہیں، خون میں لگبگ لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں، لیکن یہ کافر ہاتھ سے ایک آنسو بہنے کے لیے تیار ہے، ایک جملہ زبان سے نہیں نکلتا، اللہ تو ان کی مدد فرما، اللہ تو ان کی مغفرت فرما۔ وہ تو عادی ہو گیا ہے، عادی ہو گیا ہے، جیسا پتے کھیلنے والا عادی ہو جاتا ہے، اس کو احساس نہیں کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، لاشیں مسلمانوں کی سڑ رہی ہے، گڑ رہی ہے، اٹھانے والا دفنانے والا نہیں ملتا، اور ہمارا نشہ ایسا ہے کہ ہمارا دل اس پر ایک آنسو بہانے کے لیے تیار ہے۔ تو امت کا کیا بنے گا؟ آج طے کرو کہ انشاءاللہ اب جتنے زندگی کے دن باقی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جو مردہ ہوئی ہے، جس کو خدمت خلق کہتے ہیں، اس کو ہم زندہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کون کون کرے گا انشاءاللہ؟ میرے لیے بھی دعا کرے، اللہ جتنا ہو سکے اس گنہگار سے بھی اللہ امت کے لیے کچھ کام لے لے۔ تو اس فرن کے ذریعے سے بہت سارے کام دبی کچلی ذاتوں کے لیے بغیر بھید بھاؤ کے کیے جا رہے ہیں، جہاں کی کارگزاری آ رہی ہے، اورنگ آباد میں کتنا کام ہوا، مستقبل میں کیا ارادے ہیں، یہ تو یہ لوگ بتائیں گے، لیکن یہ عاجز گنہگار دلی دعا کرتا ہے، اللہ اخلاص کے ساتھ جو لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ہر طرف سے تو ان کی مدد فرما، حاسدین کی حسد سے حفاظت فرما، بدخواہوں کے بدخواہی سے حفاظت فرما، اے اللہ تو جانتا ہے اگر واقعتاً یہ کام وہ کام ہے جس کی اس ملک کو اور ملک کے رہنے والوں کو ضرورت ہے، اللہ گام گام قدم قدم ان کی مدد فرما۔ جو کچھ اس گنہگار نے دیے گئے وقت میں کہنے کی کوشش کی ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ کہی سنی بات میں کہنے والے کو، سننے والے کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ کہنے سننے میں کوئی بات آگے پیچھے نیچے اوپر ہوئی ہو، کوئی جملہ اس زبان سے سخت نکلا ہو، نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نیک بندے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو ذرہ برابر تکلیف ہوئی ہو، کسی کا دل دکھا ہو، ٹوٹا ہو، میں دست بست آپ سب سے معافی چاہتا ہوں، آپ بھی مجھے معاف فرمائیں، میرا اللہ بھی مجھے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔